سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے بفور وی فارملی اسٹارٹ آور کوشچن آنسر سیشن؟ یوتھ کے حوالے سے اسپیشلی موٹیویٹ کرنے کے لیے پولیٹکس میں پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بڑا سیشن مستحق ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے باقی مجھے بتایا گیا کہ ہم کام کر رہے ہیں گرینری پہ، اس کے علاوہ سوشل ورک ڈفرینٹ ٹائپس کا، وومین امپاورمنٹ پہ، تو یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیو سوسائٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ باقی اس حوالے سے ایکٹیویٹیز امنگ یوتھ جو ہے وہ اسٹارٹ۔ جی بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیشن کے دوران۔ سو شیل وی اسٹارٹ آور کوسچن آنسر سیشن سر؟ تو سر ایم آئی آڈیبل؟ اچھا تو سر میرا پہلا سوال جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اسٹوڈنٹ یونین جیسی تحریکوں کو یونیورسٹیوں میں طلبہ کو سیاست کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑھاوا دینا چاہیے؟ آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ پولیٹکس کا ایک بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اگر آپ بفور پاکستان دیکھیں تو سب کانٹیننٹ میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس، اسٹوڈنٹ جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے ہی پاکستان کی موومنٹ کو بڑھایا، اور قائد اعظم نے بھی اس ٹائم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا تھا۔ ایم ایس ایف ایک بڑی اچھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اس ٹائم ہوا کرتی تھی جو قائد اعظم کے ساتھ مل کے پاکستان کی آزادی کے لیے، انڈیپینڈنس کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ فرینچ ریولیوشن دیکھیں، آپ رشین ریولیوشن دیکھیں، تو اسٹوڈنٹس کا بڑا اہم رول رہا ہے ہمیشہ سے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے ٹیررزم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کلچر کو فروغ دیا کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولس میں۔ اس کے بعد آرگنائزیشن پہ بین لگا، اور آج کا جو بین ہے سندھ گورنمنٹ نے 1920 میں اس بین کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے اس کو مین پولیٹیکل اسٹریم سے دور رہنا چاہیے۔ مینس جو پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں لائک پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ آل ادر، ان سب کے اسٹوڈنٹ ونگز نہیں ہونے چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کو الگ سے ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنانی چاہیے جس کا تعلق اسٹوڈنٹ لائف میں ان کا پولیٹیکل پارٹی سے نہ ہو، کیونکہ پھر وہ پولیٹیکلی یوز ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں ان کی اسٹڈی پہ بڑا افیکٹ آتا ہے، اور جو پولیٹیکل لڑائیاں ہوتی ہیں باہر وہ پھر اسٹوڈنٹ تک جاتی ہیں، اور ان سے پھر بڑے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہونی چاہیے، لیکن وہ غیر سیاسی ہونی چاہیے۔ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے کالجز، یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹ کے ایشوز ہیں ان کو اپروچ کریں، لوگوں تک اویئرنیس کریں کہ ہمیں یہ ریزالو کروانا چاہیے اپنے پروکٹر سے مل کے، اپنے وی سی سے مل کے، اپنے پرنسپل سے مل کے، یا اپنی انتظامیہ سے مل کے اس ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو اسٹوڈنٹ ریلیٹڈ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ باہر جو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی ذاتی لڑائیاں لڑتے رہیں، اور اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو نقصان پہنچے، بہت سے مرڈرز ہوئے، بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ ہوتے۔ تو اسٹوڈنٹس کو بڑا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل ورکر، لیکن خیال کرنا چاہیے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ صحیح ہو گیا سر، تھینکس الاٹ۔ وی ہیو این اٹینڈی جس کا ہینڈ ریز ہے، آئی گیس معین حسین۔ اگر معین آپ کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی ڈو ٹائپ دیٹ ان چیٹ باکس، ہم اس چیز کو انٹرٹین کریں گے۔ تو ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ سر یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، سو کائنڈلی بیئر ود می۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاسی نظام میں جہاں ایک
الیکشن میں حصہ لینے اور جیتنے کے لیے بالخصوص کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں. ایسے میں ایک غریب یا مڈل کلاس انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ ان میں حصہ لے سکیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے، اور یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہم اتنا ایکسپینس نہیں کر سکتے کہ ہم ایک الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستانی نظام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس کے پاس ہیوج انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ پالیٹکس کر سکے. میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ملک معراج خالد. ملک معراج خالد کا تعلق لاہور سے تھا، اور میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں میں ان سب کو کہوں گا کہ وہ معراج نامہ ان کی ایک بک ہے، اس کو لازمی پڑھیں. اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ پالیٹکس کو کیسے اپنا کیریئر بنایا جائے. وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے، پرائمری تعلیم انہوں نے اپنے گاؤں کی حاصل کی، پھر وہ آگے فردر اسٹڈیز کے لیے لاہور سٹی میں انہوں نے ایک اسکول میں ایڈمیشن لیا، مسلم ہائی اسکول پڑھا. اس ٹائم ریناؤنڈ اسکول ہوا کرتا تھا. وہ اسکول ان کے گھر سے 14 یا 15 کلومیٹر دور تھا، تو ان کے پاس جانے کے لیے بھی سواری نہیں تھی، اور اس کے علاوہ اسکول کا ایکسپینس اٹھانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو وہ اپنے گاؤں سے ملک اکٹھا کیا کرتے تھے، اور ایز اے ملک مین صبح وہ پہلے لوگوں کے گھروں میں ملک سپلائی کرتے تھے، پھر وہ ایک مسجد میں جا کے یونیفارم چینج کر کے یونیفارم پہنتے تھے، اور پھر وہ اپنے اسکول جایا کرتے تھے. انہوں نے کالج تک کی تعلیم دودھ بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے حاصل کی. اور پھر وہ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، وہ ایم پی اے بنے، اور ان کو وزارت دی گئی. انہوں نے اپنی وزارت میں بہت اچھا کام کیا. پھر 1972 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے گئے. تو پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے جن کے پاس ذاتی گاڑی نہیں تھی اور ذاتی گھر نہیں تھا، اور ان کی مسز رکشا میں سفر کیا کرتے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد گورنر پنجاب سے ان کی کچھ چپکلش ہوئی، اور انہوں نے اپنی چیف منسٹر سے انہوں نے ریزائن کر دیا. ایک بہت بڑی ایگزامپل سیٹ کی انہوں نے کہ اگر وفاق ہمارے ساتھ کام نہیں اسی طرح سے کر سکتی، یا صوبے میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ریزائن کر دینا چاہیے. اس کے بعد ان کو فیڈرل منسٹری دی گئی. ان کو جو بھی منسٹری دی گئی، جو بھی ٹاسک دیا گیا، انہوں نے بڑی تندہی سے اپنا کام کیا اور ایک ایگزامپل سیٹ کی. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے. تو ایک دودھ بیچنے والا شخص اسی سسٹم میں رہتے ہوئے پرائم منسٹر کی پوسٹ تک پہنچ سکتا ہے. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جا کس راستے پہ رہے ہیں، ہم نے کس طرح سے الیکشن میں آنا ہے، کس طرح سے حصہ لینا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پاس کوئی ایسا نعرہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا موٹیو ہے جس پہ لوگ انٹرسٹڈلی آ سکیں، ہمارے ساتھ جوائن ہوں، اور پھر وہ جو چھوٹا سا قافلہ تھا وہ دیکھتے 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 ایک سمندر بن جائے. تو لوگوں کا ساتھ ہونا اور آپ کا موٹیویٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہو. ابھی ریسنٹلی بھی بہت سے ایگزامپلس ہیں. جمشید دستی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے، ایک مڈل کلاس بندہ، بہت چھوٹا سا گھر، 4 سے 5 بندے کا گھر ہے، وہ ایم ایل اے رہ چکا ہے، وزیر بھی رہ چکا ہے. شیخ رشید سب کے پاس جب انہوں نے پولیٹکس اسٹارٹ کی تو کچھ بھی نہیں تھا. اور بھی بہت سے ایگزامپلس ہیں. ہمارے بہاولپور سٹی میں چودھری سمیع اللہ جب انہوں نے پولیٹکس اسٹارٹ کی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اسٹوڈنٹ پولیٹکس تھے، اور پھر مڈل کلاس بندہ دیکھتے دیکھتے صوبائی وزیر کے عہدے پر پہنچا. اگر ایک ملک مین پرائم منسٹر چیف منسٹر بن سکتا ہے تو کوئی بھی عام شخص، لیکن وہ اپنی دیکھے کہ وہ کس رستے پہ کس ٹریک پہ جا رہا ہے، وہ صحیح ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، وہ پہنچ سکتا ہے. پرائم منسٹر تک تو پہنچ سکتا ہے، اس سے اوپر اب کوئی عہدہ بچتا نہیں ہے پاکستان. آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ سیٹسفیکٹری آنسر ملا ہے اپنے سوال کا. تو موونگ ٹورڈز دا نیکسٹ کوشچن سر، سوال یہ ہے کہ کیا چیز ہماری نوجوان نسل کو سیاست سے دور دھکیل رہی ہے؟ مطلب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس عمران خان صاحب کے بعد میجورٹیز کا یہ نوشن ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیاسی لیڈر رہا ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ نوجوان نسل سیاست سے دور کیوں ہے؟ اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ پاکستان میں جو 72 سال پولیٹکس ہوئی ہے اس میں کون سے لوگ پولیٹیکل رول پلے کرتے رہے ہیں، کون سے بگ گنز پولیٹیکل نیم رہے ہیں، انہوں نے کیا کچھ کیا پاکستان کے ساتھ، وہ سب جانتے ہیں. ان پہ کیا کیا کیسز بنے. وہ
اربوں نہیں, ملینز نہیں, بلینز نہیں, ٹریلینز انہوں نے پاکستان کا کھایا اور پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. جب بھی گورنمنٹ آتی ہے پھر وہ پاکستان آ جاتی ہیں. یہ تو بگ گنز ہیں جو پارٹی چلا رہے ہیں. اگر آپ لوکل لیول پہ آئیں تو آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں 20-30% ایم پیز ایم ایل ایز ہیں, ان کے ڈیروں پہ لفنگے, لٹیرے, بدماش, چور, ڈاکو سب کو پناہ دی جاتی ہے, مرڈر کروائی جاتے ہیں, رشوتیں لی جاتی ہیں. اس سارے سسٹم نے ہماری یوتھ کو پولیٹکس میں آنے سے دور رکھا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اسکول میں ہوتا ہے, تو ایک ہی اس کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. پائلٹ بھی کچھ حد تک پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ پائلٹ بنیں گے, جج بنیں گے. ہر سائڈ پہ کہا جاتا ہے, کیوں نہیں آج تک کسی نے کہا کہ آپ کو ہم پولیٹیکل لیڈر بنائیں گے, یا اس بچے نے کہا خود کہا پولیس میں آ کے, میٹریکولیشن میں آ کے, کہ میں پولیٹکس جوائن کرنا چاہوں گا. کوئی بھی, بہت کم لوگ ہیں جو پولیٹکس جوائن کرنے کا ارادہ اپنے بچپن سے یہاں کالج لائف سے رکھتی ہے. وہ بھی اس لیے کیونکہ فیملی میں سے کوئی نہ کوئی پولیٹکس میں رہتا ہے. ادروائز ہماری پولیٹکس کو, پاکستان کی پولیٹکس کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ نئے لوگ اس پولیٹیکل سسٹم میں آنے سے ڈرتے ہیں. اور اس میں جان بوجھ کے کیا گیا کیونکہ جو 200 فیملیز پاکستان بننے سے لے کے آج تک اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں, وہ یہ چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے علاقے سے کوئی اور اچھا پڑھا لکھا کیپیبل جو عوامی خدمت کر سکتا ہو, جس میں جذبہ ہو, ایمانداری کے ساتھ کام کر سکتا ہو, تندہی کے ساتھ کام کر سکتا ہو, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو, وہ آ گیا ہے. کیونکہ وہ آ گیا ہے تو ظاہر ہے ان کی جو موروثی سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں اس پلیٹ فارم سے اپنی پاکستان کی یوتھ کو, ابھی جو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو, اور ان کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں, ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہ سب پولیٹکس میں آئیں. ہم پولیٹکس میں آئیں گے تو ہم پرانے گند کو صاف کر سکیں گے. گند کو صاف کرنے کے لیے گند میں اترنا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ باہر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم صفائی کر لیں گے. اس پورے نظام کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. تو کوشش کی جا رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے کہ کافی بہتری لائی جائے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گورنمنٹ میں بہت سے نئے لوگ ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں, جو اسٹوڈنٹ پولیٹیشینس تھے, جنہوں نے اپنے اپنے اسکول کالجز میں اپنے اپنے محلوں پولیٹکس کی, اور آج وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سے ایگزامپل ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں خود پرسنل طریقے سے سے تعلق رکھتا ہوں, تو پھر بائنس ہو جائے گی کہ میں پی ٹی کے لوگوں کا نام لے رہا ہوں اور باقی لوگوں کو اگنور کر رہا ہوں. آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کریں, لیکن پولیٹکس میں آئیں اور آ کے اس کلچر کو, جس کلچر کو 72 سال ہماری پولیٹکس نے پہلے جنا, پھر پنپا, اور پھر اس کو ترویج دی, اس کو ختم کیا جائے اور ایک اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر جو ہے بنایا جائے پولیٹکس. کیا بات ہے سر. ہم آپ کی ٹیگ لائن ضرور چوری کرنا پسند کریں گے. گند کو صاف کرنے کے لیے گند میں اترنا نہایت ضروری ہے. سو ہمارے ایک اٹینڈی کا اور ان کا یہ سوال ہے سر کہ ریلیجیس اسکالرس شوڈ اسٹے اوے فرام پالیٹکس. ہاؤ ڈیڈ دس تھیوری کم ٹو دا مائنڈز آف دا ینگر جنریشن؟ مطلب ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں, ان کو سیاست سے دور کیوں رہنا چاہیے, اور اس بات کو جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کس طرح پرسیو کرتی ہے؟ کائنڈلی سر اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. بدقسمتی سے یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کو سیاست سے دور رکھا جاتا ہے. حالانکہ مذہب سیاست سے دور نہیں ہے. سیاست انبیاء نے کی, سیاست صحابہ کرام نے کی, سیاست تبع تابعین نے کی, سیاست خلفائے راشدین نے کی. ہماری سیاست گندی ہو چکی ہے کچھ گندے لوگوں کے آنے کی وجہ سے. اوور آل جو سیاست ہے اس کا تعلق تو خدمت سے ہے, اس کا تعلق تو حقوق العباد سے ہے. سیاست گندی نہیں ہے. ہوا یہ کہ پچھلے 60-70 سالوں میں جتنے بھی مذہبی لیڈر, جتنے بھی ریلیجیس لیڈر ہماری پولیٹکس کا حصہ بنے, انہوں نے اسلام کے لیے کام کم اور اسلام آباد کے لیے کام زیادہ کیا ہے. ان کی خواہش اسلام کو لانے کی نہیں ہوتی, ان کی خواہش خود اسلام آباد جانے کی ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنے کوئی ایسے ریلیجیس اسکالرس, کچھ آئے بھی ہیں ایسے, میں سب کو نہیں کہنا چاہوں گا, کچھ ایسے اسکالرس بھی آئے ہیں, کچھ ایسے ریلیجیس پارلیمنٹیرینز بھی آئے ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کیے. وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جتنے بھی بل پاس ہوئے, جتنے بھی قوانین بنے, جتنے بھی ہمارا آئین بنا, ہم سب میں ہمارے ریلیجیس
پولیٹیکل لیڈرز کا بہت اہم کردار رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے جو زیادہ سامنے آئے جنہوں نے جو پارٹیز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کا نعرہ تو یوز کرتے ہیں، لیکن اسلام بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کی جنگ نہیں، اسلام آباد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ریلیجیس پولیٹیکل لیڈرز بھی میدان میں آئیں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے ایک پازیٹیو وے میں کام کر سکتے ہیں، ان کو ضرور میدان میں آنا چاہیے، میرا یہ نظریہ۔ تھینک یو فار یور انپٹ سر۔ آپ نے ہمیں یہاں پہ ایک اور ٹیگ لائن دی ہے کہ ریلیجیس اسکالر اسلام کے لیے کم اور اسلام آباد کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں۔ فار شیور یہاں پر موجود آرٹیکل رائٹرز اپنے کالمز کے لیے اچھی ٹیگ لائنز لے کر جائیں گے۔ اچھا سو سر ہمارے پاس ایک اور سوال ہے جس میں ایک پارٹیسپینٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں ایکچولی جو ہماری پاکستانی قوم ہے وہ بھیڑ چال چلتی ہے۔ بھیڑ چال ہوتا ہے کہ کوئی ایک چل رہا ہے، بس اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا ہے۔ یہی حال ہماری سیاسی پارٹیوں کے، جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں مختلف پارٹیوں کے، وہ ان کے پیچھے جو ان کے فالوورس ہیں وہ بھیڑ چال کی طرح چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ کچھ ٹھیک کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک بڑی مشہور لائن پاکستان میں آپ نے سنی ہوگی، وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ غلطیاں سب کرتے ہیں، بلنڈرز کرتے ہیں، غلطیاں بہت دور رہ جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں، اور اگر وہ خود اعتراف کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے فالوورز کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ اتنے بلنڈرز کر چکے ہیں کہ اگر وہ اپنی باقی ساری زندگی اعترافات میں ہی گزار دیں تو اعترافات میں ہی زندگی گزر جائے گی، تو ان کا شاید فالوور پہ بچے ہی نہ۔ تو پاکستان میں ابھی وہ ماحول نہیں بن سکا، ابھی وہ انوائرمنٹ نہیں بن سکا کہ ہمارے سیاسی لیڈرز، ہمارے سیاسی قائدین، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اپنی غلطیوں کو مانیں اور پھر ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ میں امید ضرور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان ایسے لیڈر ضرور پیدا کرے گا جو اپنی غلطیوں کو مانیں گے۔ پاکستان کی زمین بنجر نہیں ہے، پاکستان کی دھرتی بنجر نہیں ہے، اس کی مائیں ایسے بچے جنم دیں گی انشاءاللہ جو فیوچر میں بڑا اچھا پولیٹیکل رول پلے کر سکیں گے۔ بے شک انشاءاللہ ہمارے پاس فیوچر میں بہترین قائدین موجود ہوں گے۔ سر یہاں پہ ہمیں ایک اور سوال آیا ہے اور وہ یہ کہ کیا ہمیں قائد اعظم نے منع نہیں کیا تھا کہ نوجوان نسل کو سیاست سے دور رہنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کیا تھا قائد اعظم نے منع۔ قائد اعظم خود مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے خود اسٹوڈنٹ پولیٹیشینس کو، جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے اس ٹائم، ان کو بہت پروموٹ کیا، ان کے ساتھ مل کے تحریک آزادی کی جنگ لڑی، لڑائی لڑی۔ جو پاکستان بنا ہے 1947 میں اور یہ جو پوری تحریک چلتی رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ رول ہی دو جو اس کے مین اسٹیک ہولڈر ہیں، ایک اسٹوڈنٹس اور دوسرا ہمارے ریلیجیس لیڈرز۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد یہ دونوں کسی اور لائن پہ چل پڑے، کسی اور ڈگر پہ چل پڑے۔ اسٹوڈنٹ تو ابھی بھی آپ پاکستان اسمبلی میں دیکھ لیں اور پچھلے 60 سالوں میں دیکھ لیں، جو جتنا اچھا اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے وہ اتنا اچھا پارلیمنٹرین رہا ہے۔ ابھی بھی 40 to 50% ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں۔ تو سب سے اچھی نرسری ہی پولیٹکس کی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اسٹوڈنٹ یوز ہو جاتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں، سیاسی پارٹی پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھوں۔ ہمیں ان کے ہاتھوں یوز نہیں ہونا اور نہ ہی ہمیں ان کے لیے پولیٹکس کرنی ہے، ہمیں اپنے ادارے کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پولیٹکس کرنی ہے۔ تو یہ جس نے بھی یہ کوشچن پوچھا کہ قائد اعظم نے دور رکھنے کا کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم ہمیشہ ساتھ رہے، بلکہ آپ اگر خود اسٹڈی کریں گے تو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو قائد اعظم چلاتے رہے، بلکہ قائد اعظم فنڈنگ بھی کرتے رہے MSF کے جلسوں کے لیے۔ تھینک یو فار یور انپٹ سر۔ آئی ہوپ کہ جنہوں نے سوال پوچھا تھا ان کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اچھا، ہیڈنگ ٹورڈز آر نیکسٹ کویشچن، سر ہمارا یہ سوال ہے کہ نوجوان نسل میں سیاسی شعور کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ سیاسی شعور جب تک نہیں ہوگا ہم اس سیاست کو ٹھیک کیسے کر سکیں گے؟ سیاسی شعور کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سیاسی شعور آتا ہے مینیفیسٹو پڑھنے سے۔ آپ پارٹیز کے مینیفیسٹو پڑھیں،
जितनी भी पार्टीज है पाकिस्तान में 130 के करीब पार्टीज रजिस्टर्ड है, उसमें से 17 to 18 पार्टीज हैं वो इलेक्शन में प्रॉपर हिस्सा लेती हैं। आप सबके मैनिफेस्टो को पढ़ें और फिर देखें कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे काम कितना किया। आप सबकी हिस्ट्री पढ़ें कि 30 साल रहे गवर्नमेंट में, वो 20 साल रहे, वो 25 साल रहे, वो 10 साल रहे, वो अभी आए हैं, उन्होंने क्या किया है पहले, वो आगे क्या डिलीवर कर सकते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल हमारी जो स्ट्रीम लाइन है उसको कैसे लेके चले हैं, मरूसी सियासत की है या किसी और को मौका दिया है। जब तक ये सब स्टडी नहीं की जाएगी, और हमारा डिलेमा ये है कि हमारी यूथ इस तरह की स्टडी नहीं करती, हमें स्टडी करनी होगी, हमें अपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम ये सब पढ़ेंगे, हमें ये सियासी शऊर होगा तो फिर हम सियासत में चेंज लाने की बात कर सकेंगे। जब हमें पता नहीं होगा तो हम वही भेड़ चाल, जहाँ हमारे पेरेंट्स वोट देते हैं, जहाँ पे हमारे खानदान वाले वोट देते हैं, हम वोट देते आएंगे और हम ऐसे ही इलेक्ट करते आएंगे और ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो लुटता रहेगा अपने ही सियासतदानों का। थैंक यू फॉर योर इनपुट सर। यहाँ पर हमारी ऑडियंस के सवालात का समंदर से। हाँ जी सर। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछता है, आंसर देने के बाद अगर इसमें कोई अबहम रह जाए, किसी समझ ना आए, उस क्वेश्चन को मजीद एलेबोरेट करना चाहे तो वो भी कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड मजीद क्वेश्चन पूछ सकता है। हम एक सेशन और भी रख सकते हैं कुछ दिन के बाद। जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, जरूरी ये है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या हमें उसकी डेप्थ तक समझ आ रही है या नहीं आ रही, फिर उसको बार बार आप एलेबोरेट करें, चाहे क्वेश्चंस कम हो उस पे समझ जो है वो पूरी आ रही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर। सर तो जो सबसे पहला सवाल अभी रिसेंटली आया उसमें एक सवाल ये है कि एज अ लीडर व्हाट टू इनिशियल स्टेप्स टू मेक आवर सिस्टम्स बेटर। अच्छा सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक लीडर होने के नाते आप लोगों को शुरुआती तौर पे कौन से इकदाम करने होंगे जिससे कि हमारा सिस्टम बेहतरी की तरफ गामजन हो। क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया मैंने पहले भी कहा कि सियासत खिदमत का नाम है, सियासत अवाम की खिदमत का नाम है। जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं है, जब तक आपके अंदर विल नहीं है कि मैंने आके अवाम की खिदमत करनी है, तब तक सियासत में मेरा नहीं ख्याल कि चेंज आ सकता है। हम सियासत को ज्वाइन खिदमत के लिए करते हैं और खुद मखदूम बन के बैठ जाते हैं। अभी आप बहुत से नाम पढ़ लेंगे हमारी असम्बली में जिनके नाम से मखदूम लगा होता है, जिनके वो खिदमत करवाने वालों में से हैं। ऐसा नहीं है, सियासत खिदमत का नाम है। सियासत आप जिस हल्के में आप कर रहे हैं, आप कौंसल लेवल पे कर रहे हैं, आप MNA लेवल MP लेवल पे हैं, आप चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक आप में जज्बा खिदमत नहीं है तब तक हम अपने पॉलिटिकल कैरियर को कामयाब कैरियर नहीं करते। सही हो गया सर। सर अब हमारा अगला सवाल जो आया है हमारे पास वो ये है कि कहा जाता है कि जैसी आवाम होती है उस पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। इस बयान को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए। देखें, ये कुरान पाक की आयत है और इसकी तफसीर कोई रिलीजियस पर्सन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसका अगर हम अभी का पस मंजर देखें तो ऐसा ही होता है। अब आप अपनी कौम में देख लें कि हमारी कौम में एक PM से लेके और कमिश्नर लेवल तक के लोग करप्ट हैं। जिसका जहां दाव लगता है, जिसको जहां पे मौका मिलता है, वो करप्शन को हाथ से नहीं कर देता। उसको 100 रुपया मिल रहा हो, उसको लाखों करोड़ों मिलियंस मिल रही हो, हर बंदा इस एफर्ट में होता है, इस कोशिश में होता है कि मैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा के अपना उल्लू जो है वो सीधा कर। और जब तक हमारी कौम बिन हैसल कौम सीधी नहीं होगी तब तक हमारे जो लीडरान हैं वो भी ठीक नहीं आएंगे। मेरा खुद ये मानना है। अब आज एक आप देख रहे होंगे बड़ा पावर शो हो रहा है इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की क़यादत में, और उन्होंने जो एक उस पर नारा दिया कि हमें हक के साथ खड़े होना है, हमें बुराई के साथ खड़े नहीं होना। या इमरान खान साहब ने एक नारा दिया था रियासत मदीना का, तो रियासत मदीना पे लोगों ने इतराज किया। रियासत मदीना का मतलब यही था कि रियासत मदीना जो थी
حضور پاک کے زمانے میں اس ٹائم جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ کرپٹ نہیں تھی، وہ تو ایک آئیڈیل مثالی لیڈرشپ تھی. جو ان کے فالوورز تھے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی کرپٹ نہیں تھے. لیکن ہم دیکھیں ہم یہاں پہ پاکستان میں کون سی ایسی برائی ہے، کون سا شرمناک کام ہے جس کو ہم نہیں اپناتے. اور کوئی 5 to 10% لوگ آپ کیسے ملیں گے جو اپنے فرائض کو صحیح سارے انجام دے رہے ہوں گے، جو لوگوں کے حقوق نہیں کھا رہے ہوں گے. ورنہ تو پوری قوم ہماری اخلاقی پستی کا شکار ہے. ہمیں جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے حکمران بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیں پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا ایز اے قوم، اور پھر ہمارے حکمران انشاءاللہ اسی قوم میں سے اٹھ کے پھر اوپر آئیں گے اور بہتری آئے گی. انشاءاللہ. اچھا سر، یہاں پر ہمارے پاس کچھ اٹینڈیز ہیں جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یار پالیٹکس کا پاتھ وے کیا ہونا چاہیے، مطلب ہمیں کب کہاں کیسے کس طرح پالیٹکس جوائن کرنی چاہیے یا اسٹارٹ کرنی چاہیے، کون سے پلیٹ فارم جیسے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ موقع مل سکتا ہے. تو ایک تو سر کائنڈلی اسپیئر می، میں تھوڑا سا جواب اس کا خود بھی دینا چاہوں گا کہ ہم براق میں بھی پولیٹیکل نرسری چلا رہے ہیں، جس کا مقصد یہی ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے ہم پولیٹیکل لیڈرشپ تیار کریں. تو ایک پلیٹ فارم تو براق آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے آپ سب کو، باقیوں کے جواب سر خود دیں گے. اوور ٹو یو سر. ایک بہت بڑا کوشچن ہے، بڑا پروگرام ہو سکتا ہے کہ کب کیسے جوائن کرنی چاہیے اور کون سا پاتھ چوز کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو جس نے پولیٹیکل کیریئر چوز کرنا ہے پہلے سے سوچنا ہوگا، پہلے اس نے اپنی ڈومین چوز کرنی ہے کہ میں نے کس ایریے میں پولیٹکس کرنی ہے. یعنی ٹاؤن لیول پہ کرنی ہے، یو سی لیول پہ کرنی ہے، سٹی لیول پہ کرنی ہے. میں نے پارلیمنٹ کا ممبر بننا ہے، اگر پارلیمنٹ کا بننا ہے تو پروونشل پارلیمنٹ کا بننا ہے یا نیشنل پارلیمنٹ کا بننا ہے یا اپر ہاؤس سینٹ کا ممبر بننا ہے. پہلے تو ہمیں اپنی ڈومین چوز کرنی ہے کہ ہم نے کس ڈومین میں کام کرنا ہے. اس کے بعد پہلے ہم نے اپنی ڈومین چوز کر لی، پھر ہم نے، میں بلکہ آج راگ کے پلیٹ فارم سے میرے بھی اسٹوڈنٹس ساتھ ہیں، ان سب کو سجیشن بھی دینا چاہوں گا کہ اگر کسی نے پولیٹیکل اپنی کیریئر کو چوز کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا ایک گروپ بنائے. وہ دیکھے کہ میرا گروپ کس لیول پہ ہے، میرے جو جاننے والے ہیں وہ صرف میرے ٹاؤن کی حد تک ہیں یا میرے یونین کونسل کی حد تک ہیں یا میرے سٹی پورے میں میرے کچھ لوگ ہیں جو میرے ساتھ چل سکتے ہیں، جن کی آئیڈیالوجی ہی میری آئیڈیالوجی ہے. پہلے تو ایک ایسا گروپ بنایا جائے. آپ ایک ایسا گروپ بنا لیں اس میں 50 سے 60 لوگ ہوں. پھر آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں کہ ہم اگر پولیٹکس میں آتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے آنا چاہیے. آپ پولیٹیکل کیریئر کو پھر چوز کریں اور پھر آپ عوام کی خدمت کریں، آپ سوشل ورک کریں، لوگوں کے کام کروائیں اپنی حد تک رہتے ہوئے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کسی کیا خدمت کر سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو پھر آہستہ 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 آپ آگے اپنا کیریئر بناتے چلے جائیں گے. آپ اس کے علاوہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، لنکڈن پہ، جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمس ہیں ان سب پہ ڈیلی آپ جو پازیٹیو کام کرتے ہیں اس کی چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور اس کو اپلوڈ کریں. اس سے باقی لوگوں میں بھی موٹیویشن پیدا ہوگی اور آپ کے سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ تو ہے اگر آپ پارٹی کے بغیر آنا چاہ رہے ہیں پولیٹکس میں. اگر آپ کی خود کوئی آئیڈیالوجی ہے، خود آپ کے پاس کوئی نظریہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظریہ لوگوں میں پھیل سکتا ہے، اس نظریے پہ لوگ آپ کی آواز کے ساتھ آواز کو ملا سکتے ہیں، تو آپ ایسا آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی میں بہت سے ونگ ہوتے ہیں. لیبر ونگ ہوتا ہے، یوتھ ونگ ہوتا ہے، ویمن ونگ ہے، وکلا ونگ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ اس پروفیشن کے اکارڈنگلی پولیٹیکل پارٹی کا جوائن کریں، کسی بھی جو جس کو بھی آپ لائک کرتے ہیں آپ اس ونگ میں آئیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس ونگ کو کتنی حد تک آپ چلا سکتے ہیں، مطلب کہ آپ کی ڈومین کتنی بنتی ہے. پھر آپ اس ونگ کو آگے کام کرتے جائیں گے، وہ پولیٹیکل پارٹی آپ کو مدر ونگ میں لے جائے گی، پھر آپ کو ٹکٹ مل جائے گی اور آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے ضروری ہے اپنی ڈومین چوز کرنا. اس کے بعد آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے. نظریے کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. پہلے آپ کو اپنا ایک نظریہ بنانا ہوگا، پھر اس نظریے کو عوام میں پھیلانا ہوگا اور اس کے بعد آپ ایک اچھے کامیاب سیاست
تھینک یو فار یور انپٹ سر. سر اب میں جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں میرے نزدیک وہ سب سے اہم سوال ہے، اور پچھلے کچھ مہینوں سے اس سوال پر بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے میڈیا پر. وہ یہ کہ ملک کے لیے زیادہ بہترین نظام کون سا ہے، صدارتی نظام یا پارلیمانی یا جسے جمہوری نظام کہا جاتا ہے وہ والا نظام؟ ملک کی بہتری میرے نزدیک تو اسلامک سسٹم میں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے، ہمارے لیے وہ عملی اور مثالی نمونہ ہے. تو جو نظام انہوں نے دیا اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہو سکتا. اب اسلامک سسٹم پاکستان میں کیسے لانا ہے، وہ کیسے آئے گا، اس کے لیے بہت لمبی بحث ہے، وہ ہمارے ادارے بہتر جانتے ہیں. لیکن اسلامک نظام کے جو قریب ترین سسٹم ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری سسٹم میں فرق بھی ہمیں پڑھنا ہوگا. پارلیمنٹ ابھی جو سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. پارلیمنٹری سسٹم برٹش سسٹم مانا جاتا ہے. جتنی بھی برٹش کالونیز تھیں ان سب میں پارلیمنٹری سسٹم تھا. پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا. ہم نے الیکٹ کیا ہے ایم این ایز کو، ایم این ایز الیکٹ کرتے ہیں ہمارے پی ایم کو، پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اسمبلی سے، تو پرائم منسٹر نمائندہ ہوا اسمبلی کا. پرائم منسٹر عوامی نمائندہ نہ ہوا. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے پیپلز پارٹی کو لیٹس ووٹ دیے ہیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر کون ہوگا. اس کے بعد پرائم منسٹر کے پاس اتنی اختیارات نہیں ہوتے جتنے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں. پریزیڈنشل سسٹم میں پرائم منسٹر کے سارے اختیارات اسمبلی سے منسلک ہوتے ہیں. جب تک ہماری لیجسلیٹو اسمبلی پرمیشن نہیں دے گی پرائم منسٹر خود سے کچھ نہیں کر سکتا. جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں جتنے ایگزیکٹو اختیارات ہیں وہ سارے پریزیڈنٹ کے پاس ہیں، جتنے لیجسلیٹو اختیارات ہیں وہ سارے اسمبلی کے پاس ہیں. اس میں بھی اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں. قانون ساری اسمبلی نے کرنی ہوتی ہے، لیکن جو آرڈرز ہیں وہ پریزیڈنٹ نے کرنے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اچھا پرائم منسٹر آ بھی جائے لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوں، وہ کچھ کر نہ سکتا ہو، تو وہ کیا ڈلیور کر پائے گا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم کو پاکستان میں آنا چاہیے، لیکن قانونی ذریعے سے آنا چاہیے. 2/3 میجورٹی ایک پارٹی لے، پھر وہ پارٹی اگر سمجھے کہ پریزیڈنشل سسٹم کو آنا چاہیے تو پھر وہ ایک آئینی ترمیم لے کے آئے، اس کے بعد الیکشن ہو، اس پہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو. پھر دعا کرتا ہوں کہ ایسا پریزیڈنٹ آئے جو پاکستان کی بہتری کے لیے، جو پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا کرے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. ہم اپنے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. سر یہاں پر ہمارے پاس ایک یہ سوال بہت اہم ہے کہ اگر ہم نے اپنی سیاسی جماعت بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ذاتی تعلقات یا سیاسی جماعتوں سے روابط؟ آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سسٹم سمجھنا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں رجسٹر کیسی ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کہ ہم پولیٹیکل پارٹی بنانا کیوں چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس ایسا کیا نظریہ ہے، ایسی کیا آئیڈیالوجی ہے جو پہلے کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. اگر تو آپ اسی آئیڈیالوجی پہ کام کرنا ہے جس آئیڈیالوجی پہ باقی ساری پارٹیز کر رہی ہیں، پھر تو نئی پارٹی بنانا جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی نیا آئیڈیا ہے، کوئی نئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی ایسی سائنس ہے، ایسی سوچ ہے کہ جو پہلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے انٹروڈیوس نہیں کروائی، پھر آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی ضرور رجسٹر کروائیں. اس کے لیے آپ کا ایک اچھا گروپ ہونا چاہیے اپنے سٹی میں اور ساتھ ایڈجسٹڈ سٹیز میں. آپ پہلے اپنے سٹی پہ کام کریں گے، پھر آپ آہستہ آہستہ پروونشل لیول پہ، پھر نیشنل لیول پہ. اس کے لیے آپ ایک اپلیکیشن دیں گے. پارٹیز رجسٹر ایکٹ ہے، پورا ایک 2019 میں آیا تھا. اس سے پہلے مختلف ایکٹ چلتے رہے، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ 2019 کا ایکٹ ہے. اپنی پارٹی رجسٹر کروا کے آپ الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دیں گے. الیکشن کمیشن کچھ ریکوائرمنٹس آپ سے مانگے گا. اس میں ایک بڑی اہم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 2000 پرسنز جو ہیں وہ اپنے آئی ڈی کارڈز اور اپنا ایک ڈکلیریشن فارم دیں گے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور ہم پورے پاکستان سے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ کو پراپر الیکشن کمیشن ریکگنائز کرے گا ایز اے پولیٹیکل پارٹی. پولیٹیکل پارٹی بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. پولیٹیکل پارٹی
کو رن کرنے میں بڑی ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں، ایک ہیوج گروپ چاہیے ہوتا ہے، اچھے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو بہت ٹائم ٹیکن پروسیس ہے. آپ نے پہلے اپنی آئیڈیالوجی کو دیکھنا ہے. اگر کوئی ایسی آئیڈیالوجی ہے جو کلک کرے گی اور فوراً سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ لوگ جوڑنا شروع ہو جائیں گے، پھر تو پولیٹیکل پارٹی بنانے کا سوچنا ایک اچھی سوچ ہے. لیکن اگر آپ نے اسی نظریے میں کام کرنا ہے تو پھر میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ بجائے نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کے آپ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کو ہی اسٹرینتھن کریں اور ان میں چینج لانے کی کوشش کریں. آپ ایگزامپل لے لیں عمران خان صاحب کی. 92 میں پاکستان نے ورلڈ کپ ون کیا. عمران خان اس ٹائم قوم کے ہیرو تھے، پوری قوم نے جانتے تھے. پاکستان میں یوتھ اس ٹائم جتنی ہوگی تو 90% عمران خان کو جانتی ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کرکٹ لورز ہیں، اسپورٹ لورز ہیں، وہ عمران خان کو جانتے تھے. اس ٹائم کی جتنی ہیڈ لائنز تھی نیوز سب نے عمران خان کو کور کیا. اس کے باوجود عمران خان صاحب کو 26 سال لگے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بنانے میں. تو 92 سے لے کے 2002 تک الیکشن بھی نہ جیت سکے، اتنا بڑا نام ہونے کے باوجود. تو یہ سوچ لیں پہلے آپ کہ آپ نے ایک پارٹی بنانی کیوں ہے. اگر اپنی پارٹی بنانی ہے تو کیا آپ اتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ اتنے لوگ ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ آپ کو منی دے سکیں، جو کچھ آپ کو ایکسپینس کلیئر کر سکیں؟ آپ خود بھی پورے پاکستان کے اپنے پورے ریجن کے ایکسپینس کلیئر کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سوچ کے پھر آپ پارٹی بنانے کا. تھینک یو فار یور ان پٹ سر. اب ہمارے پاس سر پچھلے سوال سے متعلق ایک اور سوال آیا ہے، اور وہ یہ کہ ماضی میں صدارتی نظام کئی دفعہ فلاپ ہو چکا ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر صدارتی نظام رائج ہوتا ہے تو وہ کامیابی سے اپنے منزل تک پہنچے گا؟ دیکھیں، میں نے ایسا نہیں کہا کہ کامیابی سے منزل پہنچے گا. اور اب جب پہلا پارٹ ہے اس کوشچن کا وہ یہ ہے کہ پہلے بھی صدارتی نظام فلاپ ہو چکا ہے. پاکستان میں صدارتی نظام آج تک آیا ہی نہیں. جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے وہ بیسیکلی پریزیڈنٹ نہیں تھے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. آئینی طور پہ ابھی تک صدارتی نظام جو پراپر صدارتی نظام ہے وہ نہیں آیا. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام ڈلیور کر سکتا ہے؟ لیکن پرائم منسٹر کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں. اس نے جو اپنی کابینہ بنانی ہے، اس نے جو منسٹر بنانے ہیں، وہ صرف وہ لوگ بنانے ہیں جو اس ٹائم نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے یا سینٹ کا حصہ، اپر اور لوور ہاؤس کا حصہ ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی بندہ وہ منسٹر نہیں بن سکتا. اب اگر 375 لوگوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے خزانہ کے معاملات کو دیکھ سکے تو ہم باہر سے بندہ نہیں لے سکتے. کوئی بھی کیپیبل بندہ، کوئی بھی ایسا بندہ جو ہمارے سسٹم کو چلا سکتا ہو، ہم اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے. جبکہ پریزیڈنشل سسٹم میں پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگ چنے پورے پاکستان میں سے، اور پھر ان سے وہ کام لیں پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، اور جب بھی پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے 40 to 45,000 نئی بھرتیاں ہوتی ہیں امریکن سسٹم میں. جو پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اپنے لوگ لے کے آتا ہے اور پھر ان سے وہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم جو بھی پاکستان میں چل رہا ہے، اس سسٹم میں پرائم منسٹر بلیک میل بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے کہ اس کی صورتحال ہے جو آگے 5-6 دن مزید رہے گی. ہر بندہ جس کے پاس 2 سے 3 سیٹس بھی ہیں، ایک سیٹ بھی ہے، وہ ایسی بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں یا آپ ہماری بات مانیں. پریزیڈنٹ کو بلیک میل نہیں کیا سکتا. پریزیڈنٹ کو چینج کیا سکتا ہے، مواخذے کی تحریک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، اور اس کے لیے آپ کو بڑے شواہد اور بڑے چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں کہ پریزیڈنٹ نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ کرپشن کی. اس کے بعد سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ کو چینج ہونا چاہیے پریزیڈنشل سسٹم میں. تو پریزیڈنٹ بلیک میل نہیں ہوتا، پریزیڈنٹ اپنی مرضی کے لوگ لا کے کام لے سکتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم پارلیمنٹری سسٹم سے بہت بہتر ہے، اور پریزیڈنشل سسٹم اسلامک سسٹم کے قریب تر بھی ہے. اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل سسٹم پاکستان میں ڈلیور کر سکتا ہے.
صحیح ہو گیا سر. آئی ہوپ جنہوں نے سوالات پوچھے تھے ان کی ایمبیگوٹیز کلیئر ہو گئی ہوں گی. سر ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, اور وہ یہ کہ آپ کے خیال میں عورتوں کا سیاست میں کتنا عمل دخل ہے, ان کا کتنا امپیکٹ ہے, اور ان کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں عورت جو ہے نا اس کا معاشرے تخلیق کرنی ہوتی ہے, عورت نے ہی معاشرہ بنانا ہوتا ہے. بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود کو کہا گیا ہے. پہلے 3 4 5 سال جو بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے وہ ماں نے کرنی ہوتی ہے. تو عورت کا بڑا اہم کردار ہے سیاست میں. آپ محترمہ فاطمہ جناح کو دیکھیں, انہوں نے قید العدم کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور پھر پاکستان کو پاکستان بنا, تو محترمہ کا بڑا کردار تھا اس پہ. عورتوں کو آنا چاہیے پولیٹکس میں, پازیٹیو رول اپنا پلے کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو بلدیاتی سیاست ہے اس میں خواتین کو ضرور حصہ لینا چاہیے. پاکستان نے ایک پرائم منسٹر ایک خاتون پاکستان میں رہ چکی ہیں بے نظیر بھٹو, جنہوں نے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی رن کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو سیاست میں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ سر. ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے کچن کو دیکھے بغیر اپنی ایسپریشنز کو پورا نہیں کر سکتا. تو اگر کسی نے سیاست کرنی ہے اور پارٹ ٹائم سیاست نہیں کرنی, تو وہ سیاست کو اپنا کیریئر کس طرح بنا سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں نے پہلے بھی تھوڑی سی بات کی ہے کہ پہلے آپ اپنے سراؤنڈنگ اپنے گھر کے ارد گرد جو آپ کے 15 20 30 گھر ہے وہاں سے سٹارٹ لیں. ادھر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کس قسم کی پریشانی کا سامنا ہے, کن مسائل کا سامنا ہے, آپ ان مسائل کو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. سوشل ورک بیسیکلی پولیٹکس ہے. پھر آپ اس دائرے کو وسیع کرتے جائیں, ان 10 گھروں سے 100 گھروں, 100 گھروں سے 1000 گھروں میں, پھر اپنی یونیورسٹی میں یا پھر اپنے سٹی میں آپ اس دائرے کو وسیع کرتے جائیں. ہمارے پاس بہت سی ایگزامپلز ہیں جن لوگوں نے ایسے سٹارٹ کیا. اس کے بعد آپ نے پہلے سوچنا ہے, اپنا کتارسس کرنا ہے کہ میں نے پولیٹکس کرنی کس طرح سے ہے. کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے اس ٹائم پاکستان میں جو میری آئیڈیالوجی کو میچ کرتی ہے؟ اگر کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے تو آپ ان کے ورکر سے ملیں, آپ دیکھیں کہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی میں کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. آپ پارٹی کو جوائن کریں اور پھر جو ان میں خامیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ اپنا بڑا پازیٹیو رول پلے کریں اس پارٹی میں, اور پارٹی آپ کو آپ کے رولز کے مطابق پھر آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ خود سے آنا چاہ رہے ہیں, ایک جس طرح آزاد امیدوار ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ایک اپنا سوشل سرکل بنائیں. آپ جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز ہیں ان سب پہ اپنے پیجز بنائیں, اپنے گروپس بنائیں, ان سب کو ڈیلی کے اپڈیٹ دیں کہ آج ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی. ڈیلی ایکٹیویٹی کی آپ 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو بنائیں, اس ویڈیو کو آپ اپلوڈ کریں. لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے, موٹیویٹ ہوں گے, آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے, اور آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی پولیٹکس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ جو سب سیاست کو اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں انہوں نے نوٹس لے لیے ہوں گے. تو سر ہمارے پچھلے سوال کے متعلق ایک اور سوال آیا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس میں پریزیڈنشل سسٹم ہے, جبکہ جو سینیٹ کا سسٹم ہے وہ یو ایس میں زیادہ پاورفل ہے. دوسرا یہ کہ آپ بار بار اس بات پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ صدارتی نظام اسلام کے زیادہ قریب ہے. تو ہمارے اٹینڈیز کا یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس قرآن و احادیث سے اس کی کوئی ریلیونسی ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں, قرآن و حدیث سے ریفرنس دے سکتا, لیکن اسلام میں جو خلیفہ جو امیر المومنین کا جو کنسیپٹ ہے اس کو چوز عوام نے کرنا ہوتا ہے. وہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مجلس شورا اس کو چوز کرے گی, یا آج کے دور میں 18 سال سے زائد عمر کے لوگ جنہیں ہم بادشاہ کہہ سکتے ہیں وہ چوز کریں گے. اسلام میں خلیفہ کو چوز ڈائریکٹ عوام کرتی ہے. یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم میں پی ایم کو چوز
پارلیمنٹ کرتی ہے، عوام نہیں کرتی. تو اگر صدارتی الیکشن ہوگا، پورے پاکستانی عوام نے ڈائریکٹ ووٹنگ کرنی ہے. لیٹس سپوز کہ 3 کینڈیڈیٹ ہیں، بلاول بھٹو، محمد نواز شریف اور عمران خان. یہ تینوں ڈائریکٹ ووٹنگ لیں گے، ووٹ لیں گے پاکستان سے، پوری قوم سے، پوری عوام سے. اور پھر عوام جس کو سلیکٹ کرے گی وہ عوام کا نمائندہ ہوگا، وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوگا، وہ عوام کا نمائندہ ہوگا. دوسرا، ہمارے جو سسٹم ہے، آپ نے اگر آئین کو پڑھا ہو تو آئین میں ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز قانونی یا آئینی، کوئی بھی شک اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی، نظریہ ضرورت کے تحت بھی نہیں ہو سکتی. ہم اسلامی اقدار کو بھول چکے ہیں. اسلام ہمارے آئین کا حصہ ہے. ہمیں اگر ہم اپنے آئین کو صحیح طرح سے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں تو ہمارا سسٹم آلموسٹ اسلامی کا صرف جو چوز کرنے کا نظام ہے وہ اسلامک نہیں ہے. آپ نے امریکہ کی بات کی کہ وہاں پہ کانگریس زیادہ مضبوط ہے. امریکہ کا جو نظام ہے وہ ہائیبریڈ پریزیڈنشل سسٹم ہے، پیور پریزیڈنشل نہیں ہے. اس میں پریزیڈنٹ جواب دہ ہے کانگریس کو، اور کانگریس سے پہلے پرمیشن لینی ہوتی ہے اپنے کسی بھی فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس پریزیڈنٹ کو انکار نہیں کرتی، وہ کوشچننگ کرتی ہے، اجلاس جاری رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد کانگریس پرمیشن دے دیتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو کہا ہے اس کو مانا جائے. آپ نے عراق جنگ میں دیکھا ہوگا کہ جب عراق پہ امریکہ نے اٹیک کرنا تھا تو کافی دن یہ بحث چلتی رہی کانگریس میں کہ یہ اٹیک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آخر کانگریس نے منظوری دی اور امریکہ نے اٹیک کیا. تو پریزیڈنٹ کی پاور جو ہے وہ لیجسلیٹو پاور کانگریس کے پاس ہے، لیکن جو ایگزیکٹو آرڈر ہیں اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مختار ہوتا ہے. تھینک یو فار یور آنسر سر. سر اب یہاں پر ایک اور سوال آیا ہے ہماری آڈینس کی طرف سے ہی، اور ان کا یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا ہارس ٹریڈنگ کلچر کے اوپر کیا اظہار خیال ہے؟ دیکھیں، ہارس ٹریڈنگ کلچر کے اوپر میرا وہی خیال ہے جو آپ کا کیا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس لفظ کو اگر دیکھیں نا، ہم انسان ہیں اور ہم گھوڑوں کی طرح، گدھوں کی طرح بک جائیں تو ہم نے اس میں جانوروں میں کیا فرق کیا؟ ہمیں قوم نے ایک مینڈیٹ دیا ہوتا ہے، ہم نے وہ ایک امانت ہے، اور اسلام میں خیانت، امانت کو خیانت کرنے کی کیا سزا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. ہمیں اس امانت میں خیانت بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہارس ٹریڈنگ ہے ابھی جو چل رہا ہے پاکستان کا، لیٹ سپوز ان کو عوام نے ووٹ دیا کیونکہ ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ تھی. عمران خان کے نزدیک عوام نے ووٹ دیا، عوام نے بلے کے نیچے مل کر ووٹ دیا، انہوں نے وہ ووٹ دیا. اب وہ نمائندے تھے عمران خان کے، عوام نے اس لیے ووٹ دیا کہ عمران خان کے نمائندے ہیں. لیکن وہ بعد قسم کے عوض، چند عہدوں کے عوض، چند ٹکم کے عوض اگر عوام کو ڈیٹ کو ووٹ کو بیچ دیتے ہیں تو انہوں نے امانت کو. اور میں کوئی ہارڈ نہیں کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ سب کیا ہے. آپ خود سمجھدار ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کلچر کو پاکستان میں ختم کرنا چاہیے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے، یہ پولیٹیکل پارٹیز ختم کر سکتی ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ کریں تو اپنے کام کو اتنا اچھا کام کریں کہ لوگ ان کے ساتھ سے جڑے، بجائے ان کو 8 کروڑ دے کے، 20 کروڑ دے کے، 60 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدنا پڑے اور خرید کے اپنے استقبال کو بھرنا پڑے. ہم صرف مخلوقات ہیں، ہمیں انسان رہنا چاہیے، ہمیں گدھے گھوڑے بننے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. سر ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، اور وہ یہ کہ جب لیڈرز آتے ہیں تو وہ بیسک نیسیسٹیز پوری کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، غریب عوام کو صرف روٹی چاہیے، اور جب ان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو تب ہمارے لیڈرز کی گریس کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتے اور اگلی بار ووٹ مانگنے بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہماری قوم کو سوچنا ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو نعرہ لگایا، جو مینیفیسٹو دیا، اس پہ کام کیا 5 سال یا نہیں کیا، یا کام کرنے کی کوشش بھی کی، پھر ہمیں نیکسٹ ووٹ دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا رہا. آپ 1980
8 سے آنورڈ دیکھ لیں تو دو ہی پارٹیز ہماری سیاست پہ براجمان رہی ہیں، باریاں لگی ہوئی تھیں، اس دفعہ میں نیکسٹ ٹائم تو اس دفعہ میں اگلی بار آپ، تو یہ سسٹم چلتا رہا. انہوں نے کچھ ڈلیور کیا یا ڈلیور نہیں کیا، عوام ووٹ دیتی رہی ہے، عوام الیکٹ کرتی رہی ہے. حقیقی جو پاور ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ عوام ہے. عوام جب تک خود نہیں سمجھے گی کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، آپ نے جو پہلے کوشچن کیا تھا شعور والا، وہ شعور جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ جماعتیں ایسے ہی اپنے نعرے بیچتی رہیں گی. میں کہتا ہوں یہ نعرے اپنے بیچتی ہیں. کس نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بیچا، کسی نے اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کو بیچا، کسی نے کسی کے مرڈر کو، اپنے خون کو بیچا. یہ سب دلال ہیں، یہ سب بیچنے پہ کبھی خود کو بیچتے ہیں، کبھی اپنی قوم کو بیچتے ہیں، کبھی اپنی عوام کو بیچتے ہیں، کبھی اپنے نعرے کو بیچتے ہیں، کبھی اپنی آئیڈیالوجی کو بیچتے ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سی پارٹی ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، ہماری قوم کے مفاد میں ہے، ہماری عوام کے مفاد میں ہے. کون سا لیڈر ایسا ہے جو عوام کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، جس نے عوامی خدمت کی ہے، جس نے 5 سال میں 4 سال میں جتنے دیر بھی گورنمنٹ رہی ہے اس نے عوام کی بہتری کے لیے، پرسنل کی بہتری کے لیے کتنے کام کیے، پھر عوام ان کے ساتھ چلے. آپ اگر یہ آپ کا کوشچن تھا کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں پھر وہ ڈلیور نہیں کرتے، نعرہ لگاتے ہیں ڈلیور نہیں کرتے، اگلے 5 سال ہم کسی کو دیتے ہیں، اس سے اگلے 5 سال پھر انہیں کو دے دیتے ہیں. ہمیں اس روایت کو توڑنا ہوگا کہ جو ڈلیور نہیں کرے گا اس کا پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور عوام اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہو گیا سر. سر اب ہمارے پاس ایک اور سوال آیا اور وہ ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے ریلیٹڈ، اور ان کا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے پاس چیف جسٹس وغیرہ ہیں وہ پاکستان میں کیا کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے، اور اگر کسی کو ان کے کیے گئے انصاف پر کوئی ریزرویشنز ہیں تو وہ کس کے پاس جائیں اور کیا کریں؟ دیکھیں ایک پورا سسٹم ہے ہمارے پاکستان میں، بڑا سسٹم ہے. آپ اپیل کرتے ہیں سول کورٹ میں، سول کورٹ میں سیشن کورٹ، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ ایک لیجسلیٹو ادارہ ہے، وہ نئے قانون بھی بنا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوچھ کچھ نہیں ہے، آپ کہیں پہ ان کو کوشچن نہیں کر سکتے. آپ کوشچن کر سکتے ہیں، ہائر سے ہائر اتھارٹیز تک آپ جا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہمارا قانونی نظام ہمیں ڈلیور کر پا رہا ہے یا نہیں. تو جب ہم 1873 اور 1817 اور 200 سال پہلے کے قانون آج بھی امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے جو ہمیں برٹش نے گفٹ کیے تھے، اس کے بعد تو میرا خیال آپ کو سمجھدار ہے کہ اس نظام نے ہمیں کتنا ڈلیور کرنا ہے اور کتنا ڈلیور کر رہا ہے. میری اکثر یہ بحث رہتی ہے کہ ہمیں اپنے پورے سسٹم میں پولیٹیکل اور یہ جو پورا آپ کا عدالتی نظام ہے، اس پورے سسٹم میں پورے اوور ہال کی ضرورت ہے، بہت چینجنگ کی ضرورت ہے. اور یہ چینجنگ انشاءاللہ کوئی ایسا مرد مجاہد پاکستان میں آئے گا جس کو پاکستانی قوم 2/3 میجورٹی دے گی، اور وہ پھر اس سارے سسٹم کو چینج کرے گا انشاءاللہ. نوٹڈ. تھینک یو فار یور آنسر سر. سر ہمارے پاس اب کچھ اور سوالات رہ گئے ہیں اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ کائنڈلی اپنے تھوڑا سا اور ٹائم ایکسٹینڈ کریں اور ان کو جواب دے دیں تاکہ کوئی بچہ بھی بغیر جواب لیے واپس نہ جائے. تو سر یہ جو سوال ہمارے پاس آیا ہے تھوڑا سا یہ اب ہام والا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. ایک بچہ ہمارے پاس پوچھ رہا ہے کہ زرداری پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، اور جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو جو کانسٹیٹیوشنز تھے وہ ان کی فیور میں سب سے زیادہ تھے ادر دین پرائم منسٹر. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جب زرداری پرائم منسٹر تھے، چونکہ زرداری ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ تھے تو ان کی بات زیادہ سنی جاتی تھی، ان کو زیادہ اسٹریم لائن میں رکھا جاتا تھا، مین اسٹریم لائن میں رکھا. انہوں نے یوسف اللہ گیلانی اور رضا پرویز اشرف کو اپنا پرائم منسٹر بنایا. پرائم منسٹر ہی اس ٹائم سارے کام کر رہا ہوتا تھا، لیکن گائیڈ لائن
اور ڈائریکشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی طرف سے آ رہی ہوتی تھی. ایکچولی پریزیڈنٹ زرداری سے پہلے پریزیڈنٹ پرویز مشرف تھے جنہوں نے 2002 میں ہمارے آئین کو چینجنگ کی تھی اور اس میں پریزیڈنٹ کو اختیارات زیادہ دے دیے گئے تھے. پھر زرداری صاحب نے اپنا ٹینیور گزارا اور اینڈ میں جا کے انہوں نے وہ سارے اختیارات پرائم منسٹر کو منتقل کر دیے. پھر بھی آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری والا سسٹم پریزیڈینشل سسٹم تھا تو پریزیڈینشل سسٹم نہیں تھا. پریزیڈنٹ زرداری نے ڈائریکٹ ووٹنگ عوام سے نہیں لی تھی اور انہوں نے کیا ڈلیور کیا اور کتنا ڈلیور کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں. میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہو گیا سر. سر ہمارے پاس اگلا سوال یہ ہے کہ چند ایلیٹ پارٹیز ہی ہیں جن کے بڑوں نے سیاست کی اور اب جن کے بچے سیاست میں آ گئے ہیں, تو وہ جن کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں لیکن ان کے پاس جذبہ, پیشن اور ایک پرسیپشن جو سیاست کے لیے ضروری ہے وہ سب موجود ہے, وہ کس طرح سیاست میں آئیں؟ میں پہلے 2 ڈفرینٹ کوشچن پہ اس کے ڈفرینٹ آنسر دیتا ہوں. جذبہ ہے تو آپ اس جذبے کو لوگوں تک پہنچائیں اور پھیلائیں, لوگوں کی خدمت کریں, عوام کی خدمت کریں. آپ اپنے حلقے کو چنیں کہ میرا کس حلقے میں زیادہ سوٹ ہے, میں کس اسٹیج سے پولیٹکس اسٹارٹ کر سکتا ہوں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے شہر میں یہ وڈیرا ہے, یہ بڑا ہے, پہلے وہ میں نے ایم پی رہا ہے اس کا بیٹا ایم پی میں نے دیکھا, یا پہلے وہ میئر رہا ہے اس کا بیٹا میئر رہے گا. اسی سوچ نے ہمیں آج تک اوپر نہیں آنے دیا. اب 1992 سے پہلے دیکھیں جب عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی اناؤنس کی تو عمران خان کے مقابلے میں 2 بہت بڑے نام تھے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. عمران خان بھی اگر یہ سوچتا کہ یہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان کے پاس سینکڑوں ایم پی ایز اور ایم ایل ایز ہیں, ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ڈونیشن دینے والے ہیں, ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں, ان کے پاس کروڑوں کی تعداد میں ووٹ بینک ہے, تو عمران خان پولیٹکس میں آ ہی نہ سکتا, کامیاب نہ ہوتا. خان صاحب کے پاس ایک نظریہ تھا, خان صاحب کے پاس ایک جذبہ تھا, اس جذبے سے چلتے رہے, انہیں ہمت نہیں آ رہی اور آج وہ دیکھیے پرائم منسٹر پاکستان ہے. ہمیں جذبہ قائم رکھنا ہے, ہمت نہیں ہارنی اور سٹارٹ لینا ہے. ہم سٹارٹ لینے میں کوتاہی کا کرتے ہیں. ہمیں سٹارٹ لینا ہے اپنے گلی سے, اپنے محلے سے, اپنے علاقے سے, اور پھر اپنے پیغام کو پھیلانا ہے اپنے شہر تک, اپنے صوبے تک, اپنے ملک. نوٹڈ. سر ایک بہت مزے کا سوال آیا اور وہ یہ کہ موجودہ حالات میں لنگوسٹک ڈفرینسز جو ہے نا ان کو پالیٹکس سے الگ کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو ہم نوجوان نسل میں ایک باہمی ربط اور اچھے تعلقات کی وہ جو ایک فضا ہے وہ کس طرح قائم کر سکتے ہیں, وہ بھی اس دور میں جب یوتھ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. تو اس پر آپ کو کیا سٹانس ہے؟ جہاں تک لنگوسٹک مسائل کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب یوتھ میں اس طرح سے چیزیں پائی جاتی ہیں جو آج سے 15-20 سال پہلے تک تھی. پنجاب کے بہت سے اسٹوڈنٹس سندھ جا کے پڑھ رہے ہیں, سندھ کے بہت سے اسٹوڈنٹس پنجاب میں آ کے پڑھ رہے ہیں, بلوچستان کے بہت اسٹوڈنٹس پنجاب کی حاجی یونیورسٹی میں ہیں, کے پی کے بہت سے اسٹوڈنٹس پنجاب میں ہیں, پنجاب کے بہت سے اسٹوڈنٹس کے پی کے میں پڑھ رہے ہیں. اسلام آباد ایک ہب ہے, اسلام آباد میں تمام پروونسز کے لوگ, ہر زبان بولنے والا بچہ ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ ایکسیپٹنس آ چکی ہے جو پہلے نہیں ہو سکتی تھی, اور ہمیں اس ایکسیپٹنس کو دور کرنا ہوگا. ہمیں اپنی قوم اور ہمیں اپنی زبان سے زیادہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے, اور ہمیں پاکستانی کہلانا زیادہ سوٹ کرتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز کے حوالے سے اپنی شناخت بنائیں. شناخت بڑی ہونی چاہیے, شناخت جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. بالکل, شناخت بڑی ہونی چاہیے اور وہ زبانوں پر محیط نہیں ہونی چاہیے. سر ہمارے پاس 2 سوالات ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں.
وہ یہ کہ ہمیں کون سے امپورٹنٹ اسٹیپس لینے چاہیے ان آر یوتھ تاکہ ہم آگے جا کے ایک کامیاب لیڈر بن سکیں، اور دوسرا یہ کہ کامیاب لیڈر بننے کے لیے ہمیں کون سی خوبیاں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ لیڈر بننے کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے جذبہ. آپ میں جذبہ ہونا چاہیے دوسروں کی ہیلپ کرنے کا. آپ میں جذبہ ہونا چاہیے اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا. آپ میں جذبہ ہونا چاہیے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا. آپ میں جذبہ ہونا چاہیے کہ جو غلط ہو رہا ہے میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہوں. اور اس کے بعد اسٹیپس یہی ہے کہ آپ نے اپنی گروپنگ کرنی ہے، اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا ہے. آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے، آپ ایک ایسا نظریہ دیں گے، آپ اپنی خود کی ایک ایسی مثال قائم کریں گے کہ اس شخص کے ساتھ چلنا چاہیے، تو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور آپ پولیٹکس میں اپنا رول پلے کر سکیں گے. اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا براک ایسوسیشن سے کہ وہ صرف اس ایک ٹاپک پہ کہ ہمیں اپنا پولیٹیکل کیریئر کیسے بنانا چاہیے، وہ کون سے میتھڈ ہیں، وہ کون سے لائن ہے جس پہ چل کے ہم ایک اچھے پولیٹیشین بن سکتے ہیں. آپ اس پہ ایک الگ سے پروگرام رکھیں، اس پہ پورا پھر میں ڈیل کرتا ہوں انشاءاللہ کہ کیسے یوتھ کو ہمیں مین اسٹریم پولیٹکس میں آنا چاہیے. انشاءاللہ شور، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان نیئر فیوچر اس قسم کا ایک ویبینار ارینج کروا سکیں. اچھا، تو سر ایک اور یہاں پہ ایک اہم سوال ہے، اور وہ یہ کہ موجودہ حالات میں ہمارے پاس نو ڈاؤٹ مشکلات ہیں یوتھ کے لیے جو کہ پالیٹکس میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن موسٹ آف دا یوتھ جو ہے وہ پالیٹکس میں جانے کے لیے یا ملک سنبھالنے کے لیے کسی صورت تیار ہی نہیں ہے. تو یوتھ میں ملک سنبھالنے اور چلانے کا جذبہ کس طرح پیدا کیا جائے؟ رول ماڈلس پیدا کرنے کے لیے ہمیں خود رول ماڈل بننا ہوگا. پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری آئیڈیالوجی کس پولیٹیکل پارٹی سے میچ کرتی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کا یوتھ ونگ ہم جوائن کریں. یوتھ ونگ جوائن کر کے ہمیں وہ جس اسٹیٹ کی ذمہ داری دیں، مینس انہوں نے سٹی کی ذمہ داری آپ کو دے دی ہے، رسپانسبلٹی دی ہے کہ آپ اپنے سٹی میں لائک بہادر ایک سٹی ہے تو بہادر سٹی میں یوتھ کو ہماری پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، لنک کریں، ان کو ساتھ لنک کریں. آپ وہاں کے یوتھ کو اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں اور آپ پھر ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ یہ پارٹی باقی جو کچھ کرتی ہے یہ پہلے یا دوسری سٹیز میں ہو رہا ہے، ہم اس میں کچھ چینج لانے کی کوشش کریں گے. اور مجھے امید ہے جو ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں لائک پیپلز پارٹی کے پہلے جو لیڈرز تھے زرداری صاحب، آپ ان کو رہنے دیں. بلاول سے ہمیں بڑی امید ہے مجھے کہ بلاول انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. وہ اس ویبینار پہ کہنا نہیں چاہیے وہ اپنے باپ دادا کی ڈگر پہ نہیں چلے گا، پاکستان کی بہتری کے لیے آئے گا. ہمیں پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا یوتھ ونگ آپ جوائن کریں، یوتھ ونگ جوائن کر کے خود کو ایک ایگزامپل بنائیں، باقی دوستوں کو دکھائیں، بتائیں کہ دیکھیں جی میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے یہ پارٹی کی ممبرشپ لی، میں نے پارٹی میں ایکٹیولی کام کیا، آج مجھے پارٹی نے اس منصب پہ بٹھایا کہ میں ایک الیکٹڈ پارلیمنٹرین ہوں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم 15 to 17 پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جو ان کی یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھے. انہوں نے اپنے سٹیز میں کام کیا اور آج وہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور پارلیمنٹرین بھی ہیں. مراد سعید آپ کو بہت سے ایگزامپل ہے، محمد علی خان ایگزامپل ہے، اور بھی بہت سے ایگزامپل. انشاءاللہ سر فیوچر میں ٹرینڈ بھی چینج ہوتا ہم دیکھیں گے، اور ہم یوتھ لیڈرز پیدا ہوتے بھی دیکھیں گے. سر ایک اور سوال، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی کنکلوژن کی طرف چلیں گے. وہ سوال یہ کہ آج تک جتنے بھی لیڈر ہیں سب اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسلامی نظام کو رائج نہیں کر پایا. تو اس دعوے کے فیل ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک ہی لائن میں اس کا جواب ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں. اسلام ہمارا فوکس ہوتا نہیں ہے، ہم نے صرف اسلام کا نعرہ لگایا، ہمارا مقصد اسلام آباد تک پہنچنا ہے بس. اس کے لیے ہم نے، کیونکہ ہماری قوم عاشق رسول ہے، ہماری قوم مذہبی ہے، ہم نے
اپنی قوم کے اس جذبے کو، ہم نے اپنی قوم کے اس جنون کو جو ان کا مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اسلام کا نام لگایا. میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے جو صحیح معنوں میں اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے جس نے ایفرٹ کی، پراپر ایفرٹ. باقی نعرے سب لگاتے ہیں اور ہم کا پورا کام کرنے کی کوشش نعرے کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں ایک ایسی پارٹی ضرور آئے گی جو اسلامی نظام کو رائج کرنے کے لیے عملی اقدامات ضرور کرے گی. انشاءاللہ سر، ہماری دعا ہے کہ وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں اور ملک کو بہتری کی طرف گامزن کریں اور ایک سسٹینیبل سسٹم اچیو کروائیں. سر جی سر، میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ اب کیونکہ ہمارے پاس اور سوالات نہیں ہیں سو ویل بی ہیڈنگ ٹورڈز دا کنکلوژن. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اباؤٹ دا ویبینار؟ ا میسج ٹو دا یوتھ ایز ویل. اوور ٹو یو سر. ویبینار ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. میں چاہوں گا کہ اور بھی پلیٹ فارم کے علاوہ اس طرح کے ویبینار کروائیں جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے ہیں جو پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ مشردہ ثابت ہوں. میں بھی ایک ایگزامپل ہوں. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے پڑھتا ہوں. میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میرے فادر اور مدر سے کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا. میں نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے اسٹارٹ کیا. میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ رہا ہوں. 13 ایئرس میں نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے. اس کے بعد میں ایک پولیٹیکل پارٹی میں نے جوائن کی. پھر اس پولیٹیکل پارٹی کے نظریے پہ کام کیا. پھر میں نے پولیٹیکل پارٹی سوئچ کی کچھ وجوہات کی بنا پہ، اور میں خاص طریقے سے آپ کا حصہ ہوں. اپنے شہر میں ایک اچھی اسٹرانگ گیدرنگ ہے میرے پاس، ایک اچھا گروپ ہے میرے پاس الحمدللہ. میں اس طرح بلدیاتی اداروں میں کینڈیڈیٹ بھی ہوں ایک اچھی سیٹ کے لیے، سٹی لیول کی سیٹ ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آؤں گا انشاءاللہ. تو ایفرٹ جاری رکھیے. اب آپ میرا ٹائم اگر دیکھیں تو میں نے 2001 میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس اسٹارٹ کی تھی. 20+ ایئرز ہو گئے ہیں اور میں ابھی بھی اپنی ایفرٹ جاری رکھے ہوں. کبھی ہمت نہیں ہاری، کبھی حوصلہ نہیں ہارا. بڑے سلو اینڈ اسٹڈی اپنے منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. اسی طرح سے باقی بھی جتنے یہاں پہ یوتھ انگیج ہے اس ٹائم، اور آپ کے ساتھ میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ صرف سوچے نا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو جائے گا. آپ آج سے ہی یہ نیت باندھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ڈھانچے کے لیے، اپنے بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور ہم کس طرح سے پولیٹیکل پارٹ کا، پولیٹیکل فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ سوچیں، آپ اس پہ عمل کریں. آپ اس پہ کام سٹارٹ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو اس معاملے میں کہ وہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں، وہ کس کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے، اس طرح کا اگر کسی کو کچھ ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے قرآن ایسوسیشن سے. اور میں ہر ٹائم اپنی یوتھ کے لیے حاضر ہوں. میں نیشنل یوتھ اسمبلی کا حصہ بھی رہ چکا ہوں. یوتھ تو ویسے ہی بڑی جو ہے وہ فیسینیٹ کرتی ہے. تو میں جب بھی مجھ سے رابطہ کیا جائے گا میں انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. تھینک یو فار یور ٹائم. آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یوتھ کو اس انفارمیشن بیسڈ سیشن کے لیے ٹائم دیا. ایسوسیشن ایز اے ہول از ویری گریٹفل ٹو یو. Inshallah, hoping that we'll be arranging these kind of informative webinars in future as well. So guys, that's a wrap. Thank you for being alongside us. اور so that آپ کو سرٹیفکیٹس اٹینڈنس کے دیے جائیں. آپ لوگ وہ فارم فل کریں جس کا لنک میں نے میٹنگ چیٹ میں شیئر کر دیا ہے تاکہ آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے اور آپ کے نام کا سرٹیفکیٹ جنریٹ ہو جائے. یاد رہے جو فارم نہیں فل کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا بیکاز یہ ایک بلٹ ان سسٹم ہے. تو ہم اس میں پھر آلٹرنیشن نہیں کر سکتے. تو ونس اگین تھینکس الاٹ گائز. اٹ واز گریٹ ہیونگ یو اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ.